محرم الحرام میں تعزیہ کیا حکم ہے؟ اور جیسے آگرہ میں دیکھا جاتا ہے کہ غالباً 7 تاریخ سے یہاں پہ تعزیہ داری اسٹارٹ ہوتی ہے. تعزیہ داریوں میں یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ عورتیں بھی تعزیوں پر بیٹھتی ہیں اور فاتحہ خوانی وغیرہ بھی کرتی ہیں. آخری وقت ہے، سرکار جا رہے ہیں، تو کیا الفاظ تھے سرکار کے؟ میری امت میں 2 چیزیں میں چھوڑ کے جا رہا ہوں. ایک کہا کہ اللہ کی کتاب، ایک میرے اہل بیت. پوری دنیا میں جو منایا جاتا ہے وہ بنایا جاتا ہے وہ ہے کھچڑا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، میں محمد الفیض آپ کو اپنے چینل بی امہ پر خوش آمدید کہتا ہوں. آج کا جو عنوان ہے وہ ہے محرم کے متعلق. آج ہم جس شخصیت کے ساتھ موجود ہیں، ہم پہلے بھی ان سے ایک ویڈیو بنا چکے ہیں اور ان سے بات چیت کر چکے ہیں. تو الحمدللہ ہم دوبارہ ان کے پاس تشریف لائے ہیں. وہ بڑے ہی پیارے شخص ہیں اور عمدہ بات کرتے ہیں تحقیق کی بنیاد پر. تو میرے ساتھ موجود ہیں، میں جن کو خوش آمدید کہنے جا رہا ہوں، مولانا رضا الدین صاحب حافظ اللہ تعالی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور کیسے ہیں حضرت؟ الحمدللہ علی کل حال. صحت طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ جی الحمدللہ، اللہ کا فضل ہے. تو آج آپ کے پاس آئے ہیں محرم کے سوالات لے کر. جی جی جی. تو انشاءاللہ آپ اس پر روشنی ڈالیے گا، اور جو سوالات ہیں پبلک کے ہیں، ذہن کے ہیں، دلوں میں جو چلنے والے ہیں، وہ سارے سوال لے کے آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں انشاءاللہ تعالی. بالکل جو تو میں پہلا یہ سوال آپ سے یہی کروں گا، محرم الحرام میں تعزیہ کیا حکم ہے؟ اور جیسے آگرہ میں دیکھا جاتا ہے کہ غالباً 7 تاریخ سے یہاں پہ تعزیہ داری اسٹارٹ ہوتی ہے. 3 دن تک بڑی عزت اور احترام کے ساتھ کرتے ہیں یہ لوگ تعزیے کے ساتھ. پھر جو 10 تاریخ جب آتی ہے، یوم عاشورہ جب آتا ہے، تو یہ بے حرمتی کے ساتھ تعزیے کو دفن کرتے ہیں. تو یہ کیا ممانعت ہے تعزیے کی محرم کے اندر؟ تعزیے کا جو حکم ہے، صرف یہاں تک اس کی اجازت ہے اور حکم ہے کہ کوئی آدمی جو ہے امام علی مقام کی محبت میں آپ کے روضے کو دیکھنا چاہتا ہے، یا آپ کی یاد میں جو ہے وہ ڈوبا ہوا ہے اور اس کو آپ کی محبت تڑپا رہی ہے، تو جو روضہ امام حسین ہے بالکل ہو بہو ویسی شکل کا چھوٹا سا روضہ بنا کے اس کو اپنے پاس رکھ سکتا ہے، اس کی زیارت کر سکتا ہے. اس طرح کا تعزیہ جائز ہے؟ ہاں، اس طرح کا تعزیہ جائز ہے، چاہے وہ کتنی بھی بڑی رینج میں ہو، 4 فٹ کا ہو، 5 فٹ کا ہو، لیکن بالکل سیم وہی روضہ کا نقشہ ہو. جیسے کتابوں میں مدینہ شریف کا فوٹو آتے ہیں، شبیہ ہوتی ہے. جی شبیہ ہوتی ہے، سمجھے، روضہ رسول کی ہے، کعبے کی شبیہ ہے، نجف اشرف کی شبیہ ہے. ان کے عکس وغیرہ آتے ہیں، دلائل الخیرات وغیرہ شریف جو کتاب ایک درود شریف کی بڑی مبارک بڑی معتبر کتاب ہے دلائل الخیرات شریف، اس کے اندر بھی روضہ رسول کے جو ہے عکس ہے کعبہ شریف کے. تو اس بنا پر جو ہے امام علی مقام کے روضے کا عکس بطور محبت بطور ادب بنا کے اس کو اپنے پاس رکھنا ٹھیک ہے، اتنا تو اجازت ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو سمجھے کچھ اور جو ملا دیا اس کے اندر گھوڑے ڈال دیں گے، گھوڑے کی فوج جا رہی ہے کہ وہ نہر جا رہی ہے، پوری پکچر سمجھے اس کو کھینچ کے رکھ دینا اور پورا نقشہ اتار کے رکھنا کہ یہ یزید کی فوج کھڑی ہے. یہ سب جہالت کی سمجھے نشانیاں ہیں، یہ بےہودگی ہے جو ہے. اور اس کے علاوہ پھر اس کو جگہ جگہ ڈلانا گھمانا یہ اور زیادہ جہالت ہے. پھر اس میں عورتوں کا آنا، سمجھے، غیر محرم کا آنا، پھر اس میں ہلڑ بازی کرنا، ناجائز شور شرابہ کرنا اور ناپاکی کی حالت میں پھر امام علی مقام کے نعرے لگانا، بڑی بےہودگی اور بھی کافی جو خرافات اس میں نہیں. تعزیہ داریوں میں یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ عورتیں بھی تعزیوں پر بیٹھتی ہیں اور فاتحہ خوانی وغیرہ بھی کرتی ہیں. ہاں یہ سب چیزیں جی یہ سب سمجھے بالکل اسلام کے خلاف ہے، یہ ناجائز و حرام ہے، بالکل ناجائز و حرام ہے. عورت کو جو ہے پردے کا حکم ہے، پردے میں رہنے کا حکم ہے، پردے میں رہیے. آپ دیکھیے کربلا کے میدان میں کتنا بڑا ظلم و ستم ہوا ہے، بہت بڑی ظلم کی انتہا کر دی یزیدیوں نے. اتنا بڑا ظلم ہونے کے باوجود جب امام علی مقام اور آپ کے فرزند، آپ کے بھتیجے وغیرہ جب تمام کے تمام اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے، تو جو آپ کی گھر کی جو عورتیں بچی تھی، خواتین تھیں، پھر ان کو یزیدی فوج جب گرفتار کرنے کے لیے آئی، پکڑنے کے لیے آئی، تو امام علی مقام کی جو بیٹیاں تھیں، امام حسین کی بیٹی حضرت سکینہ تھی، حضرت صغرا اور حضرت فاطمہ، ایک بیٹی کا نام حضرت فاطمہ بھی ہے امام حسین کی، امام حسین کی والدہ کا بھی نام فاطمہ اور آپ کی سب سے چھوٹی بیٹی کا بھی نام فاطمہ. آپ کی دادی کا نام بھی؟ جی دادی کا نام الحمدللہ فاطمہ. تو امام حسین کی جو بیٹی تھی فاطمہ، وہ بالکل اب ہو بہو اپنی دادی حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا ہم شبیہ ہے، سمجھے، زہرا سلام اللہ علیہا تھی بالکل. تو جب یہ یزیدی فوج ان کو گرفتار کرنے آئی کہ اب یہ تو شہید ہو گئے، ان کے بیڑیاں ڈالیے، ان کو لے چلیے دمشق، تو حضرت زینب موجود تھی امام علی مقام کی بہن، انہوں نے اپنے گھر کی خواتین سے کہا کہ دیکھو غیر محرم آ رہے ہیں، یزیدی فوج آ رہی ہے، اپنا اپنا پردہ کر لو. تو جب انہوں نے دوپٹوں سے پردہ کیا، اپنے سروں کو ڈھکا، اپنے چہرے کو، تو یزیدی فوج نے ان کے دوپٹے تک چھین لیے. جب دوپٹے چھینے تو انہوں نے اپنے چہرے کو جو ہے اپنے بالوں سے کور کیا،
بالوں سے کور کیا, بالوں سے اپنا چہرہ چھپایا. تو یہاں پر یہ دیکھیے یہ تاریخ کیا بتا رہی ہے, تاریخ کتنا بڑا ہمیں سبق دے رہی ہے کہ پردے کی کیا اہمیت ہے, پردے کا مقام کیا ہے. یہ ہمیں جو ہے محمد کے گھرانے والے بتا رہے ہیں. اہل بیت نے ہمیں بتایا پردے کا کیا مقام ہے, کہ آپ کی اگر جو ہے جان خطرے میں ہو, دشمن بالکل کتے اور بھیڑ بکریوں کی طرح ٹوٹ پڑے, تب بھی آپ اپنا چہرہ کسی کو نہیں دکھا سکتے. اور آج ہماری بیٹیاں محرم کے نام پہ, امام حسین کے نام پہ مارکیٹوں میں گھوم رہی ہیں, سمجھے لپسٹک لگا کے میک اپ لگا کے گھوم رہی ہیں, نام امام حسین کے لیا جا رہا ہے. یہ سراسر ناجائز و حرام ہے. بالکل عورت کو بے پردہ رہنا یہ حرام ہے, جو ہے پردہ فرض ہے عورت کے لیے. سمجھے 9 سال کے بعد میں پردے کا حکم لاگو ہو جاتا ہے. جہاں بچی فرض بالغ ہوئی اس کے اوپر پردے کا حکم لاگو ہو جاتا, پردہ فرض ہے. اور یہاں تو جوان عورتیں بالکل ایک کھیل تماشا بنا, تماشے کا کوئی اسلام کے اندر چیپٹر نہیں ہے. یہ کہہ لیجیے کہ محرم اور کا رخی کوئی کچھ اور موڑ, رخی کچھ اور سمجھے تھا کچھ اور, سمجھے محرم ہمیں پیغام کچھ اور دے رہا تھا اور ادھر جو ہے پیغام کچھ اور دیا, جی بنا کچھ اور دیا, بالکل ہی الٹا کر دیا. یہ صرف ایک کھیل ایک ڈرامہ ہو رہا ہے. باقی اسلام سے پردے کی بہت بڑی ہے. قرآن نے پردے کا ذکر کیا, سمجھے سورہ نور دیکھ لیجیے, سورہ نور حضرت عائشہ کے فضل پوری پردے پہ جو ہے نازل ہوئی ہے. سورہ نساء دیکھ لیجیے, اس میں پردے کا حکم آیا ہے, عورت کے احکام, عورت کے رولز میں کیسے رہنا چاہیے. اور آج ہم اپنی بچے کو دیکھیں, آپ ایک طرف قرآن کو پڑھیے, سورہ نساء کو پڑھیے 4 پارے میں, سورہ نور پڑھیے 18ویں پارے میں, پھر سورۃ الاحزاب پڑھیے, اور آپ پھر اپنے گھر کی عورتوں کو دیکھیے کہ کہاں قرآن کا حکم کتنا فرق ہے. بالکل سب کچھ بھلا دیا ہے. قول محمد قول خدا, فرمان نہ بدلا جائے گا, بدلے کا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا. اور ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں کہ درس قرآن اگر ہم نے نہ بھلایا ہوتا, یہ جو آج مار پڑ رہی ہے نا, ہم ذلیل ہو رہے ہیں, مارے جا رہے ہیں, یہ ہم اس لیے مارے جا رہے ہیں کہ ہم اہل بیت کے فرمان کو, ان کے سبق کو بھول گئے, کربلا کی وہ تعلیم بھول گئے. جو امام علی مقام نے سر کٹا کے جو پڑھایا تھا نا, کلاس لگی ہوئی تھی کربلا میں, 3 دن جو کلاس رہی ہے, 7 تاریخ سے 10 تاریخ جو پڑھایا, وہ پورا کا پورا چیپٹر ہم بھول گئے سب, سمجھے. تو ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں کہ درس قرآن اگر ہم نے نہ بھلایا ہوتا, یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا. سمجھے یہ ذلیل ہو رہے ہم اس لیے کہ ہم نے قرآن کے درس کو بھول گئے, قرآن جی اہل بیت کو چھوڑ دیا, سنت مصطفیٰ کو ہم نے چھوڑ دیا. سمجھے طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی, اسی سے دنیا میں ہوئی ہے قوم بے اقتدار اپنی. جنہوں نے حضور کے طریقے کو چھوڑا ہے وہ قوم غارت ہو گئی ہے. سمجھے نام و نشان مٹ گئے. انگریزوں کو دیکھ لیجئے, جب انگریز اپنے قانون کو انہوں نے چھوڑا, اپنے قانون کو بھولے, اپنے احکام کو بھولے, تو آج ان کے کپڑے بینڈ باجے والے پہن رہے ہیں. یہ انگریزوں کے کپڑے تو ہیں جو بینڈ ہیں, بالکل سیم وہی ڈریس وہی ٹوپی, آج بینڈ باجے والوں پہ ان کے ڈریس آ گئے, ان کے لباس آ گئے. تو جب وہ انگریز اپنے راستے سے بھٹکے, اپنے مشن سے بھٹکے, تو آج ان کی حالت یہ ہے کہ ان کا لباس آج بینڈ والوں کے پاس آ گیا ہے, باجے بجانے والوں کے پاس. وہی حال کنڈیشن وہی ہماری ہے. آج ہم بھی راستے سے بھٹک رہے ہیں. اگر ہم بھٹک گئے نا تو ہمارا لباس, ہماری پہچان بھی دوسرے کے پاس چلی جائے گی, اور نام و نشان ہمارا نہیں ہوگا. سمجھے ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں, اور نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے. یہ نصیحت کی ہے ڈاکٹر اقبال نے. یہ ہم لوگوں کے لیے, گمراہ لوگوں کے لیے, جو آج محرم کے نام پہ گول گپے کھا رہے ہیں, تازے سمجھے تاشے بجا بجا کے سمجھ لیا ہے. کہتے ہیں سمجھے نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے, اے ہندی مسلمانوں تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں. اگر آج مسلمان نہیں سدھرا, نہیں سمجھا نا اسلام کو, تو پھر نام و نشان مٹ جائے گا. کوئی آگے لوگ کہا کریں گے تھے کوئی مسلمان ہوا کرتے تھے, بس یہ ہم سمجھے ہم جو ہے پاسٹ بن کے رہ جائیں گے 50 سال 60 سال کے بعد, اگر ہم ایسی گمراہ رہے. جیسے انسان کسی صدی کو یاد رکھتا ہے, ایسے مسلمان کو یاد رکھتا ہے. بالکل سمجھے کہ ارے وہ کوئی چنگیز خان ہوا تھا, ہم چنگیز خان کو یاد کرتے ہیں. چنگیز خان ہوا تھا, ہلاکو خان ہوا تھا, اور رستم ہٹلر وغیرہ, سمجھے. تو ایسی کوئی بس سمجھے 50, اگر ہم ایسی گمراہ رہے, اگر ہم نے راستہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیجیے, حضور کی زندگی کو. سرکار جب دنیا سے پردہ فرما رہے, سرکار نے کیا کہا, کیا نصیحت کی تھی. اب آخری وقت ہے, سرکار جا رہے, تو کیا الفاظ تھے سرکار کے. حضور نے کہا کہ اے میری قوم, میری امت, میں 2 چیزیں تم میں چھوڑ کے جاتا ہوں, تم میں چھوڑ کے جا رہا ہوں. تم میں کہا تھا, تم میں چھوڑ کے تمہیں دے کے جا رہا ہوں. تمہارے ہینڈ اوور 2 چیزیں, ایک کہا کہ اللہ کی کتاب, ایک اللہ کی کتاب, اور ایک میرے اہل بیت. ایک میرے اہل بیت, کہا کہ 2 چیزیں چھوڑ گئے, ان دونوں کو پکڑے رہنا. جو ان دونوں کو مضبوطی سے پکڑا رہے گا وہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا, کبھی جو ہے سمجھے ہلاک نہیں ہوگا, برباد نہیں ہوگا, سمجھے جہنم کے راستے پہ نہیں جائے گا. اور آج ہم دیکھیں تو دونوں ہاتھ ہمارے خالی ہیں.
وہ مثال دیتے ہیں پکڑا نہ اہل بیت کو. جی نہ ہمارے ہاتھ میں اہل بیت کا دامن ہے اور نہ قرآن ہمارے ہاتھ میں ہے, سمجھے. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا, قرآن پاک میں اللہ فرما رہا کہ اور خدا کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ کے رکھو, مضبوطی سے. فرقہ پرستی میں نہ, وَلَا تَفَرَّقُوا, فرقہ پرستی میں نہ پڑھو, ان چکروں میں نہ پڑھو کہ یہ عباسی ہے یہ قریشی ہے. ایک ہو, سمجھے, ایک اللہ, ایک قرآن, ایک مسلمان, سمجھے. دین مصطفیٰ پہ رہو قائم, جو ہے جنہوں نے نبی کا دین تھاما, نبی کا دامن تھاما, وہ تمہارا بھائی ہے, اپنا عزیز ہے. تو حضور دو چیزیں دے کے گئے ہمارے ہاتھ میں, دونوں چیزیں نہیں ہیں, دونوں چیزوں سے ہمارے ہاتھ خالی ہیں. وہ ہمارے بڑے بوڑھے مثال دیتے ہیں, اوہو اب تو دونوں ہاتھوں میں لڈو ہے, کوئی چیز جہاں ہے کوئی بینیفٹ ہمیں ہوتا ہے, اوہو دونوں پارٹی میں دونوں ہاتھوں میں لڈو ہے. تو ہمارے دونوں ہاتھوں میں لڈو ہوتے کہ یہاں تو ایک بھی ہاتھ میں لڈو نہیں ہے ہمارے, نہ اہل بیت کا لڈو ہے نہ اللہ کا دیا ہوا سمجھے فرمان ہے. دونوں چیزیں نکل گئی, اس لیے آج ہماری قوم اس میلے ٹھیلوں کے چکر میں بالکل برباد ہو کے رہ گئی ہے. کے لیے کہ اپنے آپ کو ذات پات میں نہ بانٹ کر ایک مسلمان بن کے رہے, بس ایک مسلمان اور یہی ہمارے لیے کافی ہونا چاہیے. یہی کامیابی کے ضمانت ہے. ایک امت, ایک نبی, ایک قرآن, ایک اللہ, ایک کعبہ, اس پہ رہے, سمجھے باس. اور اہل بیت کا مشن بھی یہی رہا ہے, جو سمجھے. بے شک بے شک. محرم کا چاند دیکھتے ہی مسلمانوں کو, سنیوں کو کیا چاہیے, وہ محرم کا چاند دیکھتے منائے. الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسلام کے معنی اور اسلام کا مطلب یہی ہے کہ ہر حال میں انسان اللہ رب العزت کی فرما برداری کرے اور اللہ رب العزت کے بتائے ہوئے احکام پر عمل کرے. اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کے آئے ہیں اس دین کی پوری پیروی کرنا, اور جو راستہ ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے اس راستے پہ چلنا, یہی ایک سچے مسلمان ہونے کی نشانی ہے. اسلام کے اندر مہینے سے تعلق یا مہینے سے جڑی ہوئی عبادت کا کوئی جو ہے سلسلہ نہیں ہے کہ فلاں مہینے کو دیکھ کے عبادت کی جائے یا اس کے طریقے سے. عبادت کا الگ چیپٹر ہے, مہینے کا الگ چیپٹر ہے. محرم کا وہ مہینہ ہے کہ جب اس کا چاند نظر آتا ہے تو ہمیں فوراً اس عظیم قربانی کی یاد جو ہے ہمارے ذہن میں تازہ ہو جاتی ہے. اس عظیم واقعے کی طرف ہمارا دل اور دماغ چلا جاتا ہے جس کو کربلا کہا جاتا ہے. کربلا کی یاد ہمارے ذہن میں تازہ ہو جاتی ہے. یہ عظیم واقعہ اس دنیا کے اندر رونما ہوا ہے کہ اس کو انسان قیامت تک یاد رکھے گا, اور قیامت تک اس واقعے کو بھلا نہیں سکتا, اور بھلانا بھی نہیں چاہیے, کیونکہ یہ بہت بڑا احسان ہے سرکار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کا ہمارے اوپر کہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے نانا کی امت کے لیے اپنی جان کو, اپنے گھر بار کو, سب کو لٹا کے اور اس دین کو زندہ کیا. تو جب محرم کا مہینہ جیسے ہی چاند دیکھے تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان اکابرین کو یاد کریں, ان کے ذکر کو یاد کریں, امام علی مقام کا ذکر کریں, اہل بیت کا ذکر کریں, اور جو ان کے طریقے رہیں اس طریقے پہ ہم چلنے کی کوشش کریں کہ کس طریقے پہ چلے ہیں وہ, کیا انہوں نے اللہ کی راہ میں قربانی دی ہیں, اور جو ہے کس طریقے سے رب کو انہوں نے راضی کیا ہے, اللہ رب العزت کو راضی کیسے کیا, کیا کیا عبادتیں انہوں نے کی ہیں, ان کے دلوں کے اندر قرآن کی کیا اہمیت تھی, نماز کی کیا اہمیت تھی, اور ان کے گھروں میں کھانے پینے کا کیا ماحول تھا, کس طریقے سے وہ صبر کے ساتھ رہتے تھے, یعنی جو بھی کچھ ملا اس کو کھا لیا, ہے تو بھی صبر ہے, نہیں ہے تو بھی صبر ہے, صبر والے لوگ تھے, صابرین تھے وہ, اور کیا پردے کا اہتمام تھا. یہ تمام نصیحتیں ہمیں کربلا کا جو یہ واقعہ ہے وہ ہمیں دکھاتا ہے اور ہمیں بتاتا ہے کہ ہمیں کس طریقے سے دین مصطفیٰ پہ عمل کرنا ہے. اور محرم کا چاند جب ہوتا ہے تو ہمیں فوراً اہل بیت کی یاد آ جاتی ہے, کربلا کی یاد آتی ہے. تو ہمیں پورے مہینے ہمیں اس جو ہے ذکر کو قائم رکھنا ہے, اہل بیت کا ذکر کریں, امام علی مقام کا ذکر کریں, اور زیادہ سے زیادہ اس مہینے میں ہمیں عبادت کرنا چاہیے. عبادت کا مہینہ ہے یہ, خاص کر کے نوافل کی پابندی کریں, جو نفل روزے ہیں ان کو رکھیں, اور نفل نمازیں پڑھیں جو ہمارے بزرگان دین نے لکھی ہیں, اس میں جو اللہ والوں نے, بزرگوں نے جو عبادت کی ہے اس مہینے میں, اور بزرگان دین نے بہت سی نمازوں کو اس میں بتایا بھی ہے, اپنے چاہنے والوں کو, اپنی امت کو درس دے کے گئے ہیں کہ فلاں نماز پڑھی جائے. اور بہت سے اکابرین نے یہ لکھا ہے کہ 1 سے لے کے 10 تک روزے رکھے جائیں, پہلی تاریخ سے 10 تاریخ تک, اس کی بہت بڑی فضیلت ہے. تو یہ تمام کام جو ہے ہمیں محرم کے مہینے میں کرنا چاہیے, اور برائی سے ہمیشہ دور رہیں, برے کاموں سے دور رہیں, اچھائی کے راستے پہ چلیں. یہی ہمیں پیغام
جو ہے امام علی مقام کی شہادت دی تھی۔ محرم یہ آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ محرم میں اکثر یہ دیکھا جاتا ہے کہ ایک طرف اہل بیت علیہم السلام پر ظلم اور ستم کا جو ہے پہاڑ ٹوٹا محرم الحرام کے اندر، اور دوسری جانب ہمارے سنی بھائی ہیں اور سنی جو ہے طبقہ ہے ہمارا اپنی خرافات ڈھول باجا بجا کر کے یہ آغاز کرتے ہیں محرم کا، یہ کیا درست ہے؟ دیکھیے اہل بیت پہ جو ظلم و ستم ہوا ہے یزیدیوں نے جو کیا جی اس کا ملال آج تک جو ہے سرکار کے چاہنے والوں کو ہے، آج تک جو ہے عاشقان اہل بیت کو اور عاشقان رسول کا ہے، اور قیامت تک رہے گا۔ یہ صدمہ بھلایا نہیں جا سکتا، یہ غم بھلانے کے لائق نہیں ہے، لیکن اس غم کو یاد کرنا یہی ہماری جو ہے سب سے بڑی پہچان ہے، سب سے بڑی وفاداری ہے، اور اس مہینے میں ہم یاد رکھیں۔ اور امام علی مقام کی شہادت جو ہے وہ دین مصطفیٰ کی بقا کے لیے ہے، دین مصطفیٰ کو بچانے کے لیے ہے، سمجھے؟ یہ جو دین آج زندہ ہے یہ امام علی مقام کی شہادت کے بنا پر ہی زندہ ہے، سمجھے؟ کسی نے کہا ہے، شاعر نے کہا ہے، حسین جیسا شہید اعظم جہاں میں کوئی ہوا نہیں ہے، چھری کے نیچے گلا ہے لیکن زباں پہ کوئی گلا نہیں ہے۔ تو ایسی شہادت عظیم دی ہے کہ اس کو جو ہے بھلایا نہیں جا سکتا، اب بھلانے والا جو ہے سمجھے وہ نمک حرام مانا جائے گا، سمجھے؟ کہ حضور کی آل کو اتنی بڑی قربانی کو ہمیں کوئی پانی پلا دیتا ہے، کوئی چائے پلا دیتا ہے تو ہم اس کے احسان کو یاد رکھتے، کہیں ملتا ہے تو ہمارے چہرے پہ خوشی آتی ہے یار کہ الفاظ نے جو ہے وہ یاد رہتا، ہمیشہ یاد، کبھی بھی ملو آپ 10 سال کے بعد ملو کہ فلاں یار وقت میں کام آیا تھا، اس نے وہاں چھوڑا تھا۔ تو یہ ایک چھوٹی سی نیکی ہے، چھوٹی سی نیکی ہم یاد رکھتے ہیں، اس احسان سے ہمیں محبت ہو جاتی ہے۔ تو سرکار کے سمجھے پیاروں نے، سرکار کے نواسوں نے تو بہت بڑا احسان عظیم کے احسان نہیں بلکہ احسان عظیم ہے یہ، تو اس کو بھلانا یہ جو ہے بے وقوفی ہے، اور اہل بیت سے محبت کریں، یہی دین کی سب سے بڑی پہچان ہے۔ میں یہ جاننا چاہتا ہوں محرم الحرام یہ غم کا مہینہ ہے یا پھر خوشی کا نہیں ہے؟ تو کس طرح کا مہینہ ہے؟ ہم کس طریقے سے اس کو لے کر چل سکتے ہیں؟ نوجوانوں کس طریقے سے معلوم چلے اس کے بارے میں؟ میں نے ابھی ذکر کیا آپ کے پہلے سوال میں کہ محرم جو ہے وہ ذکر الہی کرنے کا مہینہ ہے، ذکر خیر کرنے کا مہینہ ہے، اور یہ محرم الحرام کا جو مہینہ یہ شروع سے بابرکت رہا ہے، شروع سے ہی بڑا پاورفل اور سب سے جو ہے عظیم و شان رہا ہے۔ محرم کی جو 10 تاریخ ہے اس کو یوم عاشورہ کہتے ہیں، یہ یوم عاشورہ کہتے ہیں، یہ عربی کا جو ہے جملہ ہے، یوم عاشورہ عربی کا جملہ ہے، یوم مانے دن آتا ہے، عربی میں یوم کے مانے دن، ڈے ہیں، ڈے جو انگلش میں بولتے ہیں، تو یوم مانے دن آتا ہے، سمجھے؟ اور ایام جو ہے اس کی جمع ہے، عاشورہ مانے 10 آتا ہے، تو یوم عاشورہ اس لیے کہا جاتا ہے محرم کی 10 تاریخ کو کہ اللہ نے اس تاریخ میں 10 نبیوں پہ انعام اتارا ہے، 10 نبیوں کو گفٹ دیے ہیں۔ بتائیے تو گفٹ کب دیا جاتا ہے؟ خوشی میں دیا جاتا ہے، غم میں تو دیا جاتا نہیں ہے، آج تک کسی کو غم میں دیا نہیں ہے۔ آپ کسی کی اینیورسری پہ گفٹ دیں گے، انگیجمنٹ پہ دیں گے، برتھ ڈے پہ دیں گے، یا بچے کے پیدا ہونے پر، سمجھے؟ یہ سب اچھے موقع پر ہی گفٹ دی جاتی ہیں، یہ دنیا کا معمول ہے۔ تو ویسے ہی اب اللہ نے اگر محرم کی 10 تاریخ کو نبیوں کو گفٹ دیے ہیں، اپنے چہیتے پیغمبروں کو جو سب سے عظیم ہے کائنات میں، سب سے اللہ کے بعد سب سے عظیم مرتبہ انبیاء علیہم السلام کا ہے، تو اللہ نے ان عظیم ہستیوں کو جو ہے گفٹ دیا ہے، انعام دیا ہے، تو 10 نبیوں کو اللہ نے 10 گفٹ دیے، تو 10 جو ہے عاشور جو ہے عشرہ، عربی میں جو ہے 10 کو عشر کہتے ہیں، سمجھے؟ عشر عشرہ، تو 10 نبیوں کو جو ہے گفٹ دیا گیا، انعام اتارا ہے، اس لیے اس دن کو یوم عاشورہ کہتے ہیں، ہاں، یعنی 10 گفٹ بانٹنے کا دن، یوم مانے دن، عاشورہ مانے 10 جو ہے، یعنی 10 نبیوں کو جو گفٹ دیا گیا، اس بنا پر اس کا محرم کی 10 تاریخ کو یوم عاشورہ کہا گیا، تو اللہ نے اس دن میں انعام اتارا۔ تو یہ ذکر الہی کرنے کا مہینہ ہے، ذکر خیر کریں، حرام کام سے بالکل دور رہیں، کیونکہ حرام کام جو ہے اسلام کسی بھی ناجائز اور حرام کام کو سپورٹ نہیں کرتا، جو ہے اسلام اس کی بالکل کھلی نندا کرتا ہے، سمجھے؟ خلاف ورزی کرتا ہے۔ اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، مشکوٰۃ شریف کی حدیث ہے، سرکار نے فرمایا مشکوٰۃ شریف کی حدیث میں کہ اللہ نے مجھے 2 چیزیں مٹانے کے لیے بھیجا ہے اس دنیا میں، اے میرے امتیوں، اللہ نے مجھے 2 چیزوں کو مٹانے کے لیے بھیجا، ایک بت پرستی کو اور ایک ڈھول باجے کو، مزامیر کو، سمجھے؟ سنگیت جسے میوزک کہتے ہیں، یہ حدیث موجود ہے مشکوٰۃ شریف میں۔ سرکار نے کھلے الفاظوں میں کہا کہ رب نے مجھے دنیا میں 2 چیزوں کو مٹانے کے، ایک بت پرستی کو میں ختم کروں، سمجھے؟ میری قوم، میری امت بت پرستی میں نہیں جائے گی، اور دوسرا جو ہے میوزک کی طرف نہیں جائے گی، میوزک کو ختم کرنے کا حکم دیا۔ بتائیے تو جس کام کو اللہ کے رسول مٹانے کے لیے آئے ہوں، ختم کرنے آئے ہوں، مزامیر کو، میوزک کو جو ہے، اب حضور کی امت اس میوزک کے پیچھے بھاجے، ناچ گانے میں پڑ جائے، ڈانس کرے، امام حسین کا نام لے کے، سمجھے؟ بھانگڑے بجائے جائیں، تبلے بجائے جائیں، تو یہ تو امام حسین کا شیوا نہیں ہے، ان کا طریقہ نہیں ہے۔ آپ ان کی قربانی کو دیکھو کہ ان کی زندگی کو دیکھیے، انہوں نے زندگی کیسے گزاری ہے، ان کی زندگی میں کبھی ڈھول نہیں آیا، جو ہے پورے اتنی جگہ کے سفر کیے،
کہیں بھی جو ہے ملک شام اور جو ہے سیریا، طائف وغیرہ، مکے سے مدینے کا سفر رہا امام علی مقام کا، اہل بیت کا، لیکن کبھی ان کی زندگی میں نہ ڈھول کا ذکر ہے، نہ تاشے کا، نہ کسی مزامیر کا، نہ میوزک کا، نہ لڑکیوں کا، نہ عورتوں کا کہیں ذکر نہیں ہے۔ تو جو چیز ان کی زندگی میں نہیں تھی، ہم ان کا نام لے کے اپنی زندگی میں کیوں لے کے آ رہے ہیں؟ یہ ان کی شان کے اوپر دھبا ہے۔ ہم ان کا نام لے کے کوئی بھی ناجائز کام کریں تو اس کا جو غلط اثر ہے وہ ان کی شخصیت پر پڑے گا۔ جیسے کوئی بیٹا ہوتا ہے، گھر کا کوئی بیٹا ہے یا چھوٹا بھائی ہے، اگر وہ غلط کام کرے تو پبلک اس کو دیکھ کے کہتی ہے یار اس کے گھر والے بھی ایسے ہوں گے، گھر والے کہ بھئی کس کا لڑکا ہے، سب سے پہلے سب کو کاؤنٹ کرا جاتا ہے، سب کو جو ہے سمجھے اس میں گنا جاتا ہے، سب کو ایک نظر سے وہ کہتے نہیں ایک مچھلی پورے تالاب کو گندا کر دیتی ہے۔ تو اگر کوئی لڑکا گھر کا گندا، ارے کہ اس کا باپ بھی ایسا ہوگا، اس کا بھائی یا کوئی چھوٹا بھائی، ارے یہ تو لوگ ہی ایسے شرابی لوگ ہیں، یہ تو ڈکیت لوگ ہیں، یہ تو اٹھائے گیرے لوگ ہیں، چور لوگ ہیں، تو ایک بچے کی وجہ سے، ایک جو ہے فرد کی وجہ سے پورا گھر پورا قوم بدنام ہو جاتی ہے۔ ویسے ہم حضور کے امتی ہیں، نبی کا نام لے رہے ہیں، امام علی مقام کا، اب ہم ان کا نام لے کے ڈھول بجائیں پورے 10 دن تک 12، تو جو کفار ہیں جنہوں نے امام حسین کو سمجھا نہیں ہے، یا جو غیر مسلم ہیں سمجھے، انہوں نے جنہوں نے دین کو پڑھا نہیں ہے، دین کو جانتے نہیں ہیں، مصطفیٰ کی سیرت نہیں پڑھی ہے، امام علی مقام کی سیرت نہیں پڑھی ہے، اسلام کی ہسٹری نہیں پڑھی ہے، وہ کیا سمجھیں گے؟ ارے یار اسلام یہی ہے، اسی کا نام اسلام ہے، اس سے پریزنٹ ہو رہا ہے اسلام، جی اس سے پریزنٹ ہو، غلط میسج آ گئی، غلط ہے یہ اسلام اسی کو کہتے ہیں کہ ناچ گانا کرو، یہ اسلام سمجھے، اسی کا نام اسلام ہے، ڈھول بجانے کا نام اسلام ہے، مزامیر کا نام اسلام ہے، میلے لگانا اسلام، جی میلے کا نام سمجھے، اور یہ عورتیں بیک اپ کر کے نوجوان کنواری لڑکیاں، شادی شدہ معاذ اللہ کنواری لڑکیاں پورا میک اپ کر کے جیسے کہیں پارٹی میں جا رہی ہوں، شادی میں جا، بے حیائی کو جو ہے پروموٹ کر رہی ہیں، جو ہے سمجھے بے حیائی کو پروموٹ کیا جا رہا ہے، جبکہ اس سے سخت جو ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیزاری اختیار کی، سخت بالکل ناراضگی، سمجھے کہ میں چاہتا ہوں کہ میری امت کی عورتیں جو ہے پردے میں رہیں، پردے کا اہتمام کریں، اور اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں پردے کا حکم نازل فرمایا، سمجھے کہ اے محبوب آپ فرما دیجیے اپنی بیٹیوں سے، اپنی جو ہے بیویوں سے، اور اپنی جو ہے امت کی مؤمنین ہیں جو سمجھے جو عورتیں ہیں ان سے فرما دیجیے کہ وہ پردے میں رہا کریں اور اپنی نگاہ کو نیچا کر کے چلیں۔ سورۃ الاحزاب 22واں پارہ سمجھے، رب کریم جو ہے اعلان ہو رہا ہے اس کے اندر کہ جو ہے پردے کا حکم دیا گیا ہے، اس میں جو ہے فرمایا کہ آپ اپنی امت کو، اپنی گھر والیوں کو اور اپنے امت کی بچیوں سے کہہ دیں کہ وہ پردے میں رہیں، اور آج ہم ان کا نام لے کے بے پردگی کا وہ دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں، سمجھے میلے کے نام پہ میلے ٹھیلے لگے ہوئے، تماشے لگے ہوئے، گول گپے کھائے جا رہے ہیں، بتاشے کھائے جا رہے ہیں، کربلا جایا جا رہا ہے، سمجھے فرضی کربلا ہے، وہاں جا کے پھر وہ ایک دوسرے کو لڑکا لڑکی کو دیکھتا ہے، یہ سب بےہودگی، اس سے امام حسین کا کوئی تعلق نہیں نہ کربلا۔ تو کیا محرم الحرام کے مہینے کے اندر ہم شادی وغیرہ کر سکتے ہیں، خصوصاً اس 10 عشرے کے اندر، یہی پہلا عشرے کے اندر؟ شادی کرنے کے لیے اسلام کے اندر کسی بھی دن کے لیے کوئی منع نہیں ہے، کوئی روک نہیں ہے، کسی بھی مہینے کی کسی بھی تاریخ میں کبھی بھی آپ شادی کر سکتے ہیں، اسلام کے اندر ایسا کوئی قانون نہیں کہ فلاں دن آپ نہیں کر سکتے، جو ہے محرم الحرام کے مہینے میں بھی شادی کر سکتے ہیں، شریعت نے اس کی اجازت دی ہے، ہمارے علماء نے اس کے بارے میں لکھا ہے، بے شمار جو ہے کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ محرم کے مہینے میں بھی شادی کر سکتے ہیں، لیکن احتیاطاً اور ادباً، صوفیہ اکرام کا یہ قول ہے، صوفیہ اکرام نے کا یہ فرمان ہے، وہ انہوں نے لکھا ہے کہ 10 دن کے اندر نہ کرا جائے تو زیادہ بہتر ہے، یعنی کوئی کر لے اگر 10 دن کے اندر بھی تو وہ گنہگار نہیں ہے، نہ اس کی پکڑ ہوگی، نہ گنہگار کہہ سکتے نہ اس کو غلط کہہ سکتے ہیں۔ جو یوم عاشورہ ہے اس سے پہلے اگر کر لے تو اس کا پہلا عشرہ، جی ہاں پہلے عشرے میں بھی اگر کر لے، اس سے پہلے کر لے یا اس کے بعد کر لے، اس کے بعد کرے یا اس بیچ میں کر لے، محرم کی پہلی تاریخ سے 10 تاریخ تک بھی کر سکتا ہے، لیکن صوفیہ اکرام کہتے ہیں کہ بچے تو زیادہ بہتر ہے، احتیاط کرے، اوائڈ کر سکتے ہیں، جی ہاں اس کو اوائڈ کر دے زیادہ اچھا رہے گا، لیکن کر لیا تو کوئی اس کے اوپر الزام نہیں ہے، کوئی اس کی پکڑ نہیں ہوگی۔ ویسے ہمارے علماء نے بھی مثلا سرکار اعلیٰ حضرت سیدی امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نے فتاوی رضویہ میں، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں، جو ہے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے بھی یہی لکھا ہے کہ محرم کے مہینے میں شادی بیاہ انگیجمنٹ وغیرہ کر سکتے ہیں، لیکن 10 دن میں نہ کرے تو زیادہ بہتر ہے، 1 سے لے کے 10 تک بچ جائے، اس کے بعد کر لے کوئی دقت نہیں۔ محرم الحرام کے اندر اپنے یہاں شیعہ فاقہ رکھتے ہیں اور دوسری جانب ہمارے سنی بھائی 10 محرم میں روزے رکھتے ہیں، تو ان دونوں میں کیا صحیح ہے؟ روزے کا جو ذکر ہے وہی بہتر ہے، روزے کا طریقہ اچھا ہے، جی وہ طریقہ جو ہے ان کا وہ ایک من گھڑت اور باطل طریقہ ہے، ان کا اپنا بنایا ہوا ہے، شریعت سے اس کا کوئی لین دین نہیں، وہ کہتے نہیں کسی چیز کو زیادہ بڑھا چڑھا دینا، وہ کچھ حد سے زیادہ بڑھا دیتے ہیں، جس کو اسلام جو ہے فالو نہیں کرتا، شریعت اس کا سپورٹ نہیں کرتی، جو ہے
تو وہ طریقہ غلط ہے، اور اس کا جو ہے علماء نے اس کا رد بھی کیا ہے، منع بھی کیا ہے۔ صوفیہ اکرام نے اور ہمارے اکابرین علماء نے جو ہے رمضان کے بعد سب سے افضل جو روزہ بتایا ہے وہ یوم عاشورہ کا ہے۔ جی حدیث پاک میں بھی ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، حضور جب مکے سے مدینے پہنچے جی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہاں پر یہودیوں کو جو ہے وہ 10 تاریخ کا روزہ رکھتے ہوئے دیکھا، ٹھیک ہے، محرم کی 10 تاریخ کا۔ سرکار جب پہنچے 53 سال کی عمر تک یہاں رہے، جی 53 سال کی عمر تک مکے میں رہے، پھر مدینے میں پہنچے تو وہاں یہودی موجود تھے مدینے میں، تو دیکھا کہ وہ یہودی 10 تاریخ کا روزہ رکھ رہے ہیں، تو آپ نے پوچھا سرکار نے کہ یہ کیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ ہم یہودی ہیں، ہم یوم عاشورہ کا روزہ رکھتے ہیں، محرم کی 10 تاریخ کا۔ آقا نے پوچھا کیوں؟ کہا کہ اس لیے رکھتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں اس دن جو ہے فرعون کے ظلم سے، اس کے سکنجے سے نجات دی تھی۔ جی موسیٰ علیہ السلام ہمیں لے کے گئے اور اللہ نے ہمیں وہ دریا پار کرا دیا، دریا پار کرا کے کامیابی کی، جی کامیابی کی جو ہم تو یہ جشن مناتے ہیں، ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں، روزہ رکھ کے سیلیبریٹ کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں اس دن کامیابی دی، اس کے ظلم سے بچے۔ تو آقا نے فرمایا کہ تم موسیٰ کے امتی ہو تو تم روزہ رکھ رہے ہو، تو تم سے زیادہ حق تو جو ہے میرا ہے، میرا ہے، کیونکہ وہ میری جماعت کے میرے بھائی ہیں، جو ہے سمجھے، میری جماعت کے ہیں، میرے بھائی ہیں وہ، تو میرا حق جو ہے تم سے زیادہ ہے۔ تو پھر آقا نے فرمایا کہ تم جو 10 تاریخ کا روزہ رکھتے ہو، انشاءاللہ اگلے سال میں 10 تاریخ کا روزہ رکھوں گا، اور اس کے ساتھ ساتھ 9 کا بھی روزہ رکھوں گا، 9 کا بھی روزہ رہے گا، تاکہ یہودیوں سے مشاورت نہ ہو۔ جی ہاں، تاکہ ہاں تو آقا نے پھر اپنی امت کو سمجھے یہ سبق دیا، پیغام دیا کہ میں 10 تاریخ کا روزہ رکھوں گا، اور اپنی امت کو بھی حکم دوں گا کہ وہ 10 کا اور 9 کا دونوں کا روزہ رکھے۔ تو آقا نے دونوں تاریخ کا روزہ رکھنا ہے۔ تو پھر آقا نے، اور ایک حدیث پاک میں آیا کہ رمضان کے بعد سب سے جو افضل روزہ ہے وہ اسی مہینے کی 10 تاریخ کا، محرم کی 10 تاریخ کا روزہ ہے جو ہے۔ اور اس کے بارے میں حدیث پاک میں اور علماء نے کئی جگہ پر اس کی روایتیں بیان کی ہیں، کافی فضائل لکھے ہیں۔ ایک جگہ لکھا ہوا ہے کہ محرم کی 10 اور 9 تاریخ کا جو روزہ رکھتا ہے، اللہ پاک اس کے اگلے اور پچھلے 1 سال پہلے کے 1 سال بعد کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اور ایک روایت میں یہ ہے کہ 2 سال پہلے کے یا 2 سال آنے والے، سمجھے، جو گزر گئے 2 سال اور 2 سال آئیں گے، ان دونوں کے اللہ گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اور ایک روایت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے جو ہے نقل کی ہے، پاکیزہ قربانی ہے، سمجھے عظیم قربانی ہے، اس احسان کو یاد رکھیں کہ حسین جیسا شہید اعظم جہاں میں کوئی ہوا نہیں ہے، چھری کے نیچے گلا ہے لیکن زباں پہ کوئی گلا نہیں ہے۔ جیسے محرم الحرام میں خواتین اپنے بچوں کو ہرے کپڑے پہناتی ہیں اور تعویذ وغیرہ بھی ڈالتی ہیں محرم کی 7 یا 8 تاریخ کو غالباً، تو یہ محرم کے احکامات میں شامل ہے؟ یہ جو ہے طریقہ جو ہے شیعوں کا طریقہ ہے۔ اچھا، اہل سنت والجماعت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، شیعوں کا طریقہ ہے کہ شیعوں نے جو ہے غم کا اظہار کرنے کے لیے یہ شروعات کری کہ وہ کپڑے وغیرہ، پٹیاں وغیرہ اس طرح کی باندھا کرتے تھے، اور کہتے تھے کہ اس سے جو ہے الگ ان کی پہچان ہونا چاہیے کہ ہم ایسا کر رہے ہیں۔ جبکہ شریعت یہ کہتی ہے، شریعت کا یہ حکم ہے کہ محرم کے مہینے میں 3 کپڑے پہننے کا حکم نہیں ہے۔ اچھا، ہاں 3 کپڑے پہننے کے لیے محرم کے مہینے میں منع ہے، ایک کالا، دوسرا ہرا، اور تیسرا سرخ جو ہے لال۔ جی لال جو ہے، ہرا جو ہے یہ تعزیے داروں کا طریقہ ہے۔ اچھا، تعزیے دار جو ہوتے ہیں، تعزیہ بناتے ہیں، وہ پہنتے ہیں، یہ تعزیے کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ ہم بنا رہے ہیں اپنی الگ پہچان کے لیے۔ تو ہرا کپڑا جو ہے یہ تعزیے داروں کا طریقہ ہے، اور لال رنگ جو ہے وہ رافضیوں کا طریقہ، رافضی پہنتے ہیں۔ اچھا، آج بھی پہنتے، وہ خوشی کا اظہار کرتے ہیں کہ ہم نے انہیں مار دیا، محمد کے گھرانے کے لوگوں کو معاذ اللہ نام و نشان مٹا دیا۔ تو لال رنگ کا کپڑا سمجھے اسپیشلی طور پہ محرم میں پہننا یہ رافضیوں کا طریقہ ہے، اور یہ خوشی منانے کی پہچان ہے کہ ہم خوشی منا رہے ہیں۔ اور کالا جو ہے یہ شیعہ جو ہے وہ پہنتے ہیں، غم منانے کے، غم کی پہچان ہے، کالی پٹی، کالا جھنڈا، یہ غم کی طرف اشارہ کرتا ہے، تو وہ غم منانے کے لیے پہنتے ہیں کہ ہم غم منا رہے ہیں کہ ہمیں ان کا ملال ہے کہ محمد، آل محمد جو ہے دنیا سے چلے گئے، اور جو ہے ان کو شہادت ہو گئی۔ تو یہ جو پہنتے ہیں یہ بالکل اسلام کے خلاف ہے، ہری پٹی باندھنا اور یہ فقیر بنا دینا، فقیر بنا کے گھبانا، تعویذ، سب یہ جہالت۔ ایک جو محرم الحرام میں جو بہت معروف ہے، آپ بخوبی اس کو جانتے ہیں، اور پورے شہر یا پوری ممالک، پوری دنیا میں جو منایا جاتا ہے، وہ بنایا جاتا ہے، وہ ہے کھچڑا۔ تو ایسا ہے کہ کھچڑے کی حقیقت کیا ہے؟ آخر یہ سنا جاتا ہے ہم نے بزرگوں سے کہ یہ پہلے امام صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگ میں ان کی بیوی یا ان کی بیٹیوں نے مل کر کے بنایا تھا یہ سب چیزیں۔ یہ واقعی یہ حقیقت ہے، یہ پھر ایک اپنا ایک طریقہ ہے یہ محرم کو منانے کا؟ نہیں، کھچڑا جو ہے کربلا کا میدان میں نہیں بنا ہے کھچڑا۔ اس کا اصل پس منظر کیا ہے؟ جی، کھچڑے کا کربلا سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اچھا، کربلا کے واقعے سے اور کربلا کی زمین سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔
کھچڑے کی شروعات بہت پہلے ہو چکی ہے. تاریخ ایک ہی رہی ہے, دن ایک ہی رہا ہے, لیکن واقعہ الگ الگ ہے. کھچڑے کی جو شروعات ہوئی وہ حضرت نوح علیہ السلام سے شروعات ہوئی ہے. جی ہاں, یہ نوح علیہ السلام کی ایجاد ہے. کھچڑا جو ہے نوح علیہ السلام کی ایجاد ہے, کیونکہ میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ 10 نبیوں کو اللہ نے اسی تاریخ میں انعام دیا. جی, اور وہ انعام تو الگ رہا. اس کے علاوہ اور بھی بڑے بڑے عظیم کام جو ہے 10 محرم کو ہوئے, جیسے آدم علیہ السلام کی سمجھے توبہ کا جو ہے قبول ہونا, وہ بھی محرم کی 10 تاریخ. جی, مچھلی کے پیٹ سے نجات ملی, وہ محرم کی 10 تاریخ تھی. ابراہیم علیہ السلام کو جو ہے جی آگ سے نجات ملی, وہ محرم علیہ السلام کو 10 تاریخ کو اٹھایا گیا. جی, اٹھایا گیا, سمجھے. تو بڑے بڑے تاریخی جو ہے یہ جو ہے کام انجام ہوئے ہیں 10 تاریخ کو. انہی میں ایک جو ہے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی نوح, سمجھے, کشتی نوح جسے کہتے ہیں, کشتی نوح ہے. وہ جو ہے چلتے چلتے 6 مہینے لگاتار چلی, جو ہے رجب کے مہینے سے وہ چلی تھی. رجب میں وہ طوفان آیا, رجب سے چلتے چلتے محرم کی 10 تاریخ کو جودی پہاڑی پہ لگی. جودی پہاڑی پہ ٹھہری. جب ٹھہری وہاں پر تو رک گئی, پانی ختم ہو چکا تھا, کم ہو چکا تھا, سوکھ گیا تھا. جب پانی ختم ہوا تو وہ 10 تاریخ کو رکی. تو حضرت نوح علیہ السلام نے تمام جو آپ کے اس میں لوگ تھے ایمان جو لا چکے تھے, 78 لوگ یا 80 لوگ تھے پوری کشتی, جو آپ کے صحابہ تھے, جو آپ کے صحابہ تھے نوح علیہ السلام کے. ان سے کہا کہ باہر آ جائیں, اور آنے کے بعد جو ہے سب کو پھر جانور وغیرہ کو باہر نکالا گیا, اور کہا کہ جو بھی کچھ اناج ہے وہ سب ایک جگہ جمع کر لیں, اور جمع کر کے اس کو پکا لیجئے, کھا لیجئے. تو انہوں نے سب جو ہے اس کشتی میں سے وہ اناج نکالا, جمع کیا, ساری دال چاول, اس میں جو ہے 7 یا 8 طرح کا جو ہے اناج تھا. کتب تفسیر میں آیا ہے, جو ہے تفسیر روح البیان میں اس کا ذکر ہے نوح علیہ السلام کی. ہاں, تفسیر روح البیان بہت بڑی قرآن کی تفسیر ہے. جی, اور تفسیر نعیمی, سمجھے مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی نے جو لکھی ہے, اور تفسیر خزائن العرفان جو قرآن پاک کنز الایمان ہے, سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نے جو ترجمہ کیا ہے, اس قرآن کے اندر جو تفسیر لکھی ہے سید نعیم الدین مراد آبادی صدر, اس کا نام خزائن العرفان ہے. اس میں تفسیر روح البیان میں اور بھی دیگر کتب تفسیر, کتب تواریخ, اور جو ہے کتب سیر میں یہ واقعہ موجود ہے کہ نوح علیہ السلام نے حکم دیا کہ لاؤ جمع کیے جائے. تو اس میں جو ہے الگ الگ علماء کے جو ہے اختلاف ہے. کسی نے کہا کہ 9 طرح کا غلہ نکلا تھا, کسی نے کہا 7 طرح کا غلہ تھا, کسی نے کہا کہ 11 طرح کا, 10 طرح کا. تو وہ 8 یا 9 یا 10 طرح کے جو تمام اناج جمع ہوا, دال وغیرہ, چاول ابل, اور اس میں جو وغیرہ تھے, تو وہ سب کو جمع کیا. جمع کر کے نوح علیہ السلام نے کہا اس کو پکا دیا جائے. تو اس کو پکایا گیا, سب کو ایک جگہ جمع کر کے. تو جب اس کو پکایا تو کہا کہ بھائی اس کو کیا کہتے ہیں, کیا بن گیا یہ, کیا بن گیا نوح علیہ السلام کی. تو کہا کہ یہ کیا بن گیا, کیا نا. تو جب اس کو دیکھا تو وہ کھچڑ کھچڑ ہو رہا تھا. ہاں جی, سب مکس رہا تھا, وہ مل رہا تھا پکتے پکتے. تو جب وہ نوح علیہ السلام کے صحابہ نے دیکھا, کہا کہ تو کھچڑ کھچڑ ہو رہا ہے. تو کھچڑ کھچڑ کہتے کھچڑا ہو گیا اس کا نام, کہا کہ اس کا نام کھچڑا نکل, کہا کہ کھچڑا ہے جو ہے, کیونکہ ایک چیز نہیں ہے. تو یہ کھچڑے کی جو شروعات ہوئی وہ نوح علیہ السلام سے شروعات ہوئی سب سے پہلے, یعنی انبیاء کے دور میں شروع ہوا ہے. انبیاء کے دور میں شروع ہوا ہے, نوح علیہ السلام نے بنوایا تھا. لیکن تاریخ محرم کی 10 تھی جس دن یہ بنا, اس لیے زیادہ اہمیت دی جاتی ہے. تو یہ چلتے چلتے اور اسی تاریخ کو یہ کربلا کا واقعہ ہونا تھا, تو یہ محرم سے اس لیے جڑ گیا. باقی کربلا کے جو لوگ کہتے ہیں کہ وہ کربلا میں ان کی بیٹیوں نے بنایا تھا یا بہو وغیرہ نے, یہ ایسا من گھڑت ہے, بےہودہ ہے. ایسا کوئی, ان کو تو ذکر الہی کرنے سے فرصت نہیں تھی. پانی تک جو ہے یزیدیوں نے, لعین سمجھے, لعینیوں نے, پلیدیوں نے بند کر دیا تھا. وہاں کھانے کا کوئی تصور ہی نہیں تھا. تو یہ تو ایک عقل مند آدمی خود سوچ سکتا ہے کہ جہاں پانی بند ہو, اناج وغیرہ کچھ نہ ہو, تو وہاں پر کھچڑا کیسے بن سکتا ہے. تو وہاں لاجیکل بات بھی جی بالکل بالکل. تو یہ نوح علیہ السلام کی ایجاد ہے کھچڑے کا بنانا. بہت خوب سر, آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں عنایت فرمایا. تو ہم نے ویورز کو یہ کہنا چاہوں گا کہ ایک یہاں سے بہت اچھا پیغام جا رہا ہے محرم الحرام کے حوالے سے, کہ انسان کو اس مہینے میں, خاص کر اس مہینے میں, بہت عبادت کا تعاون کرنا چاہیے, اور جتنا ہو سکتا ہے اپنی قیمتی وقت نکال کر عبادت میں گزارے. اور خواتین کو چاہیے کہ وہ اپنے پردے کا خاص خیال رکھیں. تو میں یہاں سے اجازت لینا چاہوں گا آپ سے. ہمارے چینل بی امہ کو سبسکرائب کریں, اور آگے اپنے دوستوں اور پریوار تک شیئر کرتے رہیں, اور محرم کے حوالے سے تو ضرور شیئر کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.